آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس میں خوب خرچ کیا، تو سن لیں نیکی پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے، مگر اپنی حد سے باہر نہ نکلے، مقصد دکھاوا نہ ہو، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اب میں آپ کو اگر سمجھاؤں کتنی باتیں ہیں۔ ایک زمانہ تھا پائپ لائن نہیں ہوتی تھی، کنویں ہوتے تھے، پھر نلکے آ گئے، ہاتھ والے نلکے آئے، پھر موٹر والے نلکے آ گئے، ٹیوب ویل آ گئے۔ بالٹی بھرتے تھے، ایک بالٹی، بکٹ جس کو کہتے ہیں، 2 بالٹیاں، 2 بکٹس، پانی بھر کے نہانا۔ اب شاور لگا ہوا ہے، نیچے آپ اس کو کھول کے صابن لگا رہے ہیں، پانی گر رہا ہے، حالانکہ اتنی دیر آپ بند کر سکتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، نل کھلا ہوا، پانی بہہ رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ خیال بھی نہیں آیا ہوگا، دھیان بھی نہیں دیا ہوگا۔ وضو کر رہے ہیں، بھلے مسجد میں کریں، گھر میں آ کے گھر سے کر کے آئیں، آپ نے نل کھول دیا، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، پانی بہے جا رہا ہے۔ یہ جو پانی آپ بہا رہے ہیں، کیا آپ اس کے مالک ہیں؟ پوچھا ہے میں نے۔ اگر حساب دینا پڑ گیا تو ہمیں فضول خرچی ہم کہاں کہاں کر رہے ہیں، کتنی کر رہے ہیں۔ بلب جلے ہوئے، پہلے چراغ ہوتے تھے، جہاں ضرورت تھی وہاں چراغ تھا، دوسری جگہ جانا ہے تو چراغ اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اب ہر کمرے میں بلب ہیں، ٹیوب لائٹ ہیں، روز نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، انرجی سیور آ گئے، اب ایل ای ڈی آ گئی، اور دوسری لائٹس آ رہی ہیں، آگے پتہ نہیں اور کیا کیا آئے گا، کھلی ہوئی ہے۔ تو وہ جو آپ نے بلا وجہ جو ضرورت کی ہے وہ نہیں، بلا وجہ جو چھوڑی ہوئی ہیں، آپ کہیں گے جی میں بل دیتا ہوں، میں پوچھوں گا کہ بلا ضرورت اس کا استعمال جب نہیں ہو رہا، بغیر ضرورت کے ہے، تو آپ بل جو دے رہے ہیں اسی کا تو حساب ہونا ہے۔ تو آج انکم ٹیکس والے آپ کو تنگ کریں، پیسہ کہاں سے لیا، کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، جواب دینا مشکل ہو رہا ہے۔ کبھی قیامت کا سوچا ہے؟ تو انسان یاد رکھے، یہ اولاد اور مال ہم ان کو آخرت کا سامان بنا سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، قارون کتنا مشہور شخص، کتنا خزانہ تھا، سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اس کا وہ خزانہ اس کے کام نہیں آیا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کرتے تھے، پیسہ تھا، وہ قارونی خزانہ تھا، اس سے اس نے دوزخ خرید لی، یہ عثمانی خزانہ تھا، بار بار جنت خرید رہے ہیں۔ فرق آپ کے سامنے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا، ثواب بھی ہوگا، قیامت میں اس کی جزا بھی ملے گی۔ اور یہاں ہمارا جو حال ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں سنا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اندر اترے گا، اتاریں گے تو اثر ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تم نے 3 دن فلاں چیز نہیں کھانی، ہم نے یاد کر لی، ہم 3 دن پرہیز کر رہے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پہ، کہ اس کو پتہ ہے میرے جسم کو نقصان ہوگا، میرا جسمانی نقصان ہوگا، صحت خراب ہوگی، کہنا مان رہے ہیں، اور ڈاکٹر کے کہنے سے کچھ نہیں ہونا، وہ وقتی بات ہے، ظاہری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یقین کیوں نہیں ہے؟ نبی کے بارے میں یقین کیوں نہیں ہے؟ جن کو نبی کے بارے میں یقین ہو وہ شبہ نہیں کرتے۔ اللہ کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے، پھر بھی نہیں ہمارا حال، تو ہم
اپنی سوچ کو درست کریں، جو سچی بات ہے اندر اتاریں گے، اس کے مطابق پھر ہمارا عمل شروع ہو جائے گا۔ ہم اندر اتارتے ہی نہیں ہیں، ایک کان سے سنیں کہتے ہیں، دوسرے کان سے، میں کہتا ہوں اسی کان سے واپس نکال دیتے ہیں، اب دوسرے تک بھی جانے نہیں دیتے، تو اثر کہاں ہوگا؟ اور جو اندر اتر جائے بات، پھر وہ نقش ہو جاتی ہے اور انسان کو یاد دلاتی رہتی ہے، اس کا عمل درست ہوتا رہتا۔ تو قیامت کے دن مال اور اولاد جو جائز نہیں ہوں گے وہ نفع نہیں دیں گے۔ اب میں آپ کو اس کی دوسری تفسیر بھی سنا دوں۔ یہ اصل حکم کافروں کے بارے میں ہے کہ کافروں کو نہ مال نفع دے گا، نہ ان کی اولاد نفع دے گی، جبکہ مومن کے لیے اس کا صحیح کمایا ہوا مال بھی، اس کے نیک اولاد بھی کام آئے گی۔ کام کافر کو نہیں فائدہ ہوگا، اس کا یہی ہے جو کچھ ہے۔ اگر اس نے کوئی اچھائی بھی کی ہے تو دنیا میں ہی ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ جب بھی ایصال ثواب کا موقع ہوتا ہے، یہ حدیث سناتا ہوں، غالباً مسلم شریف میں ہے، صحاح میں ہے۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ایک بندہ جنت میں تھا، اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہونے کا مطلب نعمتوں میں اضافہ، اس کے لیے نعمتیں اور زیادہ ہو گئیں۔ تو وہ حیران ہوگا کہ اچانک میرا درجہ بلند ہو گیا، خوشی بھی ہو رہی ہوگی، حیران بھی۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا رب انا لی ھذا، یا اللہ میں بڑا خوش تھا جنت میں، یہ نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، درجہ بلند ہو گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب ملے گا، باستغفار والدیک لک، تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے، تو ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا، وہ تیرے لیے استغفار کرتا رہتا ہے، ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے۔ تو نیک اولاد اور جائز مال کام آئے گا، کافروں کا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ قیامت کے دن مال اولاد نفع نہیں دیں گے، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، دل سلامت لے کر جو جائے گا وہ نفع میں رہے گا۔ کیا سلامت لے کر جائے؟ اونچی کہہ دیں، دل، قلب، من، جی، ہارٹ، کیا کیا نام ہے اس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ان فی الجسد مضغہ، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک رہے، درست رہے، تو پورا جسم ٹھیک رہتا ہے، پورا جسم ٹھیک رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس میں خرابی آ جائے، وہ خراب ہو جائے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح، خراب ہو تو پورا جسم خراب۔ الا، جان لو، وہی القلب، وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل۔ انسان کے جسم میں دل بادشاہ ہے، دل بادشاہ ہے، باقی پورا جسم اس کے سامنے رعایا کی طرح، جیسے رعایا ہوتی ہے۔ دل بادشاہ ہے،
باقی پورا جسم خادم. جسم پر کس کی حکومت ہوئی؟ آپ لوگ تھوڑا سا ذرا سست ہیں، ذرا اونچی کہہ دیجئے، بڑی مہربانی. دل کی. دل جدھر چاہے گا آپ ادھر جائیں گے، دل جدھر چاہے گا آپ ادھر دیکھیں گے، دل جو چاہے گا وہ آپ کریں گے. آپ کے سامنے کوئی چیز لاتا ہے، آپ کہتے ہیں جی میرا جی نہیں کر رہا. دل نہیں کر رہا، نہیں کر. دل کر رہا ہے تو آپ خود اس کے لیے کر رہے ہیں. تو پورے جسم پر حکومت ہوئی اونچی. ہمارے معاشرے میں آج کل شرم حیا کم ہوتی جا رہی ہے، بلکہ اٹھتی جا رہی ہے. لڑکیاں بھی، عورتیں بھی کھلے منہ کہہ دیتی ہیں میں فلاں کو پسند کرتی ہوں، میں فلاں کے ساتھ گھومنا چاہتی ہوں، یہ ہے وہ ہے، میں اس کا فین ہوں، میں اس کی فین ہوں. یہ بات اب عام ہوتی ہے. حالانکہ شرم حیا والے ایسی باتیں اس طرح نہیں کرتے، کرنی بھی ہوں تو اشارے میں، کنائے میں ہوتی ہیں. ان کے دل پر جس کو انہوں نے دل میں بٹھا لیا، جگہ دے دی، راج ہو گیا. اب بتائیے دل جس کے لیے دھڑک رہا ہے ان کا، اس کے لیے جاگیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تھکیں گے بھی نہیں. ویسے ماں کہہ دے، بہن کہہ دے مجھے رات کے وقت فلاں چیز لا دو، میں اس وقت کیوں جاؤں؟ اور جس سے دل لگا ہوا ہے اس کے لیے حاضر ہوتا ہے. ایسا یا نہیں ہوتا؟ جو دیکھنے میں آتا ہے، کیونکہ دل لگا ہوا ہے. تو دل انسانی جسم میں بادشاہ ہے، پورے جسم پر دل کی حکومت. تو دل صحیح رہے گا تو جسم صحیح رہے گا نا، کیونکہ دل کی حکومت ہے. تو ویسے بھی آپ کے یہاں بیماری کے لحاظ سے بھی جس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس کا جسم پھر باقی صحیح رہتا ہے، مشکل ہی اس کے لیے ہو جاتی ہے. تو دل کا صحیح رہنا یہ ضروری ہے. تو دل کی حکومت ہو گئی جسم پر، اور جس دل پر میرے نبی کی حکومت ہو جائے، جس دل پر مصطفیٰ کی حکومت ہو جائے، پھر دل وہی کرے گا جو میرا نبی چاہے گا. پھر دل نبی کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو اس دل کو، اور اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں دل کو ٹھیک کرانے. زنگ لگ جاتا ہے نا، کیونکہ ایک گناہ کریں آپ تو ایک نقطہ، چھوٹا سا پوائنٹ، سیاہ رنگ کا ایک نقطہ دل پر پڑ جاتا ہے. آپ توبہ کر لیتے ہیں وہ مٹ جاتا ہے. آپ توبہ نہیں کرتے، وہ سیاہی پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پھیلتی جاتی ہے، پورے دل کو سیاہ کر دیتی ہے، کالا کر دیتی ہے. دل میں کالک، پھر دل میں اجالا. دل میں اجالا نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی. پھر خیالات بھی برے، سوچیں بھی بری، کام بھی برے، کیونکہ اندر کالک ہی کالک ہے، نورانیت تو ہے نہیں. تو جب ہم نے یہ جان لیا کہ دل کالا ہو گیا تو اب اس کو اجلا کیسے کریں؟ تو اجلا کرنے کے لیے رگڑائی کرنی پڑتی ہے. زنگ لگ جائے تو اچھی طرح وہ ریگ مال لے کر یا کچھ بھی آپ کو اچھی طرح، فوائل کہتے ہیں جس کو، رگڑنا پڑتا ہے تاکہ وہ اترے. تو ہم جاتے ہیں اللہ والوں کے پاس، وہ کہتے ہیں اللہ کے نام کی ضربیں لگاؤ دل پر، اللہ الا اللہ. تو یہ جو ضربیں لگتی ہے نا، یہ رگڑ لگتی ہے تو کالک اترتی ہے، کالک اترتی ہے. وہ ضربیں لگا لگا کے کالک اتار دیتے ہیں، زنگ اتار کے رب کا رنگ چڑھا دیتے ہیں. دوسری ان کی صحبت، کیونکہ جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں توبہ، دھیان نہیں جاتا گناہ کی طرف، توبہ کی توفیق ملتی ہے، اس سے صفائی ہوتی ہے. میں نے
آپ کو یہ بات پہلے بھی سنائی ہوئی ہے، پھر سن لیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا طریقہ ہے سمجھانے کا۔ چائنا اور روم دو ملک ہیں، یونان والے، چائنا والے، اپنے اپنے فن میں ماہر۔ بادشاہ کے پاس آئے، ہم اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ ایک ہال کی دو دیواریں، ایک دیوار ادھر ہے، ایک دیوار ادھر ہے، دائیں بائیں آمنے سامنے، درمیان میں پردہ لگا دیا۔ ایک سے کہا تم اس دیوار پر اپنا کام دکھاؤ، دوسروں سے کہا تم اس دیوار پر اپنا کام دکھاؤ۔ مدت مقرر ہو گئی، تم نے ادھر نہیں دیکھنا، انہوں نے ادھر، اپنا اپنا کام کرو۔ ٹائم طے ہو گیا، اتنے دن میں یہ کرو گے، آ کے دیکھیں گے۔ وہ چائنا والے تھے، انہوں نے نقش و نگار کرنے شروع کر دیے، پھول بوٹے، آرنامنٹل ورک جس کو کہتے ہیں آپ، مینا کاری، جو بھی آپ اس کا نام دیتے ہیں، دیوار پر کام کرنے لگ گئے، پھول بوٹے بنا رہے ہیں، رنگ کر رہے ہیں۔ ادھر یونانیوں نے جو تھے، رومی تھے، انہوں نے دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا۔ اتنا رگڑا کہ وہ آئینہ، سیکل جس کو کہتے ہیں، آئینہ بن گئی۔ ٹائم پورا ہو گیا، بادشاہ آیا کہ پردہ ہٹاؤ، تو پردہ ہٹایا، جو ادھر تھا وہ فرق ہی نہیں پتا چل رہا تھا، دونوں طرف ایک جیسا، ایک نے بنایا تھا، دوسرے نے صفائی کی تھی۔ عکس ادھر آ گیا تو جو ادھر تھا وہ ادھر نظر آنے لگا۔ بلا تشبیہ، بات بہت لمبی ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ والے محنت کرتے ہیں، اللہ والے۔ سیدنا غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، 15 سال روزانہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 46 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ حضرت غوث پاک 25 سال جنگلوں میں گزارے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر 12 سال جنگلوں میں گزارے، محنت کی، ساری رات کتنی محنت کرتے تھے، سارا دن۔ ہم تو فرض نمازیں نہیں پڑھتے، وہ تو نوافل بھی نہیں چھوڑتے تھے، کیا معاملے ان کے، انہوں نے کی محنت، ہم سے اتنی ہوتی نہیں۔ تو ہمیں آسان طریقہ بتا دیا گیا، اور ان کی صحبت میں آٹھ کے بیٹھ جاؤ، صفائی کر لو، جو ادھر ہے وہ ادھر آ جائے گا۔